السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم أسير كالبرق بالنجم أسير كالبرق بالنجم ذا أرج مؤملا كشف ما لاقيت من عوج فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فقم لرب الورى في ذاك من فرجي وإن بقيت بزهر الأرض منقطعا وإن بقيت بزهر الأرض منقطعا فما على أرج في ذاك من فرجي جراحة السنان لغلطيان جراحة السنان لغلطيان ولا يلتام ما جرح اللسان
الجلال والاکرام کی ذات بابرکات کے لیے ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، معزز سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بزرگوں، ساتھیوں، نوجوانوں، آج اللہ رب العالمین نے 22 جولائی 2022 کے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اس مقدس مقام پر جمع فرمایا۔ دعا ہے اللہ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سن سنا کے اللہ پاک ذریعہ نجات کا سبب بنائے، بخشش کا بہانہ بنائے، مغفرت کا خزانہ تیار فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے مضمون کی طرف آؤں، دعا فرما دیں جتنے بیمار ہیں اللہ سبنا کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو ایک دعا خاص فرما دیں میرا کیمرہ مین الربانی میڈیا سمندری والے، جو کہ اللہ کی توفیق سے میرا ہر خطبہ جمعۃ المبارک ریکارڈ کر کے لے جاتے ہیں۔ ان کے ماموں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ان کی ٹانگ 2 جگہ سے ٹوٹ گئی ہے۔ دعا فرما دیں اللہ رب العالمین اپنے فضل سے، اپنے رحمت سے ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں کوئی کسی حالت میں بھی بیمار ہے، عرش والا پروردگار اپنے فضل، اپنے رحمت سے ان سبنا کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائی عبداللہ الربانی میڈیا کے جو ماموں جان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک انہیں بہت جلد شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں نے جو موضوع بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ پناہ مانگیں اور کن چیزوں سے مانگیں، اور آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں انشاءاللہ پناہ مانگنے کے کچھ اوقات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا فرمائے اللہ شرح صدر عطا فرمائے، اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ جو کہ 15 جولائی 2022 کے حوالے سے ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 چیزوں سے پناہ مانگی تھی، وہ میں گزشتہ جمعے عرض کر چکا تھا، یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی۔ تو آج یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زوال نعمت سے اللہ سے پناہ مانگی ہے، زوال نعمت سے نبی پاک نے پناہ مانگی ہے، اور اللہ کے غضب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے،
اور اللہ کے عذاب سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آج 22 جولائی کے اندر خطبے کا آغاز ان لفظوں سے کر رہا ہوں کہ جس نبی مکرم کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اس پیغمبر نے ان 3 چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ بولو کس سے مانگی ہے بھلا؟ رب العالمین سے، احکم الحاکمین سے۔ اب یہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب اس کا سنیے حوالہ۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء اور حدیث نمبر ہے 2739۔ اب یہ صحیح مسلم سے میں نے حدیث پڑھنے لگا ہوں جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے۔ رسول معظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے اور آپ نے صحابہ کو اسی بات کی تعلیم دی، اور ہم آپ کے امتی ہیں۔ ہم نے اللہ کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے اور ہمیں بھی یہی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کے رسول کی جو زندگی ہے، اسوہ جو ہے وہ میرے لیے، آپ کے لیے بہترین ہے، نمونہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اب جو دعا اور حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں۔ کس کس چیز سے؟ میں نے زوال نعمتی کا۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ میں نے زوال نعمتی کا، تیری نعمت کے چھین جانے سے، تیری نعمت کے چھین جانے سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ من زوال نعمتی کا۔ ایک دوسری بات پہلوان جی، وتحول عافیتی کا، عافیت کے پھر جانے سے بھی تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ وتحول عافیتی کا، عافیت کے پھر جانے سے بھی میں محمد تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اسی طرح وفجاءت نقمتک، تیرے اچانک عذاب سے بھی میں محمد اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ آج کسی کو اچانک موت آ جائے نا تو ہم فتویٰ لگا دیتے ہیں جی اس کی شہادت کی موت ہے۔ ہم کیا فتویٰ لگاتے ہیں پہلوان جی کہ اس کی شہادت کی موت ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اچانک موت سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور صاحب شریعت نبی اچانک موت سے پناہ مانگے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے اچانک موت شہادت کی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اچانک موت کیوں آتی ہے؟ جب بندہ گناہ کر کے اپنے رب کو ناراض کر لیتا ہے، جب بندہ گناہ کر کے پہلوان جی دل کالا کر لیتا ہے، اس وقت رب ناراض ہو جاتے ہیں، رب ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب میرا آسمان والا پروردگار ناراض ہو جائے
پھر اسی طرح عذاب آیا کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب تیرا رب ناراض ہونے پہ آتا ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا یہ 102 چک ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا یہ جہانیہ منڈی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا یہ کھانے وال ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میاں چنو ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا یہ چیچا وطنی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کمالیہ ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ رجانہ، سمندری، فیصل آباد، کوئی جگہ بھی نہیں دیکھتا جہاں پر رب کی زمین کے اوپر رہنے والے بندے رب کے گناہ کر کر کے، رب کی نافرمانیاں کر کر کے جب رب کو ناراض کر لیتے ہیں پھر اچانک اللہ کے عذاب آیا کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے تو اچانک موت سے بولو کیا مانگی ہے؟ بولو پناہ مانگی ہے۔ تو ثابت ہو گیا اچانک موت شہادت کی موت نہیں۔ اور چوتھی بات فرمایا وَجَمِيعِ سَخَطِكَ، اے اللہ میں محمد تیرے ہر غصے سے پناہ مانگتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی چیزوں سے پناہ مانگی؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے کس نے بلا؟ بولو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو ہمیں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو سیکھنا چاہیے نا، پڑھنا چاہیے نا، ہمیں بھی اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے نا۔ اب دیکھیں زوال نعمت سے نبی پاک نے پناہ مانگی، رشید بھائی، عافیت کے پھر جانے سے نبی پاک نے پناہ مانگی، اچانک موت سے نبی پاک نے پناہ مانگی، اور ہر غصے سے، اللہ کے ہر غصے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ تو آپ بھی اس دعا کو یاد کر لو، ابھی ایک بار میرے ساتھ دوہرا لو بلند آواز سے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ ایک بات مکمل ہو گئی۔ آئیے اگلی بات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدبختی سے بھی اللہ پاک سے پناہ مانگی ہے۔ دیکھو اللہ کا پیارا نبی صاحب شریعت بدبختی سے بھی پناہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ حوالہ نبی پاک نے جو بدبختی سے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگی ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حوالہ سنو، صحیح البخاری، صحیح بخاری کتاب الدعوات کے اندر امام بخاری نے جو باب باندھا ہے، باب التعوذ من جہد البلاء، حدیث کا نمبر ہے 6816، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 939، صفحہ نمبر 939۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدبختی سے بھی پناہ مانگی ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ بدبختی سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگی ہے؟ پناہ مانگی، اور اللہ رب العالمین سے پناہ مانگی۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے مفتی صاحب آپ نے دعویٰ بھی سمجھا دیا، حوالہ بھی پورا دے دیا، لیکن حدیث نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدبختی سے بھی اللہ سے
پناہ مانگا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 چیزوں سے بھی اللہ رب العالمین سے پناہ مانگی ہے۔ اب یہ جو حدیث میں جو دعا آئی ہے، جو پڑھی ہے، اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہم، اے اللہ، انی، میں، اعوذ بکا، آپ سے پناہ مانگتا ہوں، من جہد البلاء، تجھ سے سخت مصیبت میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ جہد البلاء، جب انسان کے اوپر سخت قسم کی آزمائش آتی ہے، جب سخت قسم کی مصیبت آتی ہے، تو سمجھ لو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے جی؟ بدبختی کی علامت ہے۔ اسی لیے تو نبی پاک نے کہا من جہد البلاء۔ ایک دوسری بات، وَدَرْكِ الشَّقَاء، بدبختی کے ملنے سے بھی میں محمد اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ 2 چیزیں ہوگی، وَسُوءِ الْقَضَاء، اور میں محمد برے فیصلے سے بھی اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاء، دشمن کے خوش ہونے سے بھی اے اللہ میں محمد تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس دعا کے اندر بھی 4 چیزیں آئی ہیں، اور یہ 4 چیزیں ہی بدبختی کی علامت ہیں۔ اس حدیث سے یہ سبق حاصل ہو رہا ہے، اگر انسان کے اوپر سخت مصیبت آ جائے یہ بدبختی کی علامت ہے، پھر بدبختی مل جائے یہ سب سے بڑی نحوست ہے۔ اور اسی طرح برے فیصلے اگر اللہ پاک انسان کے حق میں کر دے تو برے فیصلے یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ اللہ نہ کرے میرے اوپر اور تمہارے اوپر ایسا وقت آ جائے، ایسا زمانہ آ جائے، ایسی گھڑیاں آ جائیں کہ میں اور آپ سخت مصیبت کے اندر مبتلا ہوں اور ہمارا دشمن بہر ہنس رہا ہو۔ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاء، یہ بدبختی کی 4 علامتیں ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 علامات جو بدبختی کی علامتیں ہیں ان سے بھی پناہ مانگی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کو بھی آپ کثرت سے پڑھیں اور میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ اللہم، بلند آواز سے، اللہم انی اعوذ بکا، زور لگا لو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا۔ اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ 2 باتیں مکمل ہو گئیں، آئیے تیسری بات۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، توجہ کرے آج اللہ رب العالمین نے مینوں تے توانوں زندگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ نو راضی کر لئیے، کس نو پلا بلند آواز نال کس نو، لیکن شیطان نے مینوں تے توانوں ورگلایا۔ حجنتا بڑی عمر ہے جدوں بڈھے ہوواں گے، سوٹے دے آسرے دے ٹک 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 کر کے جدوں جاواں گے، اس عمر دے اندر اللہ کو گناہ معاف کروا لواں گے۔ او میرے بھائیو، اس نو نکمی عمر کیا گیا ہے، اس نو بڑھاپے والی عمر کیا گیا ہے۔ او جس نبی دا کلمہ پڑھیا جے، اے ذرا سوٹا میں نو پھڑایا جے، اے سوٹا پھڑایا جے، سوٹا۔
اللہ اکبر، توجہ کرے آجے، جدوں اللہ دے نبی نے فرمایا عبادت جڑی ہے وہ جوانی والی ہے، وَشَعَبٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِ اللَّهِ، او نوجوان جس دی نوجوانی اللہ دی عبادت دے اندر گزرے، یوم لا ظل الا ظلہ، جیسے دن کسی چیز دا سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ رب العالمین اس نوجوان عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تے شیطان نے ورگلایا جوانی دے اندر گناہ کر لئیے، جدوں نکمی عمر آ جائے گی، بڈھے ہو جائیں گے، عمر ٹھک ہون مسیح تے جان دایا، بڈھی عمر دے اندر